دنیا کے اندر جس کو فکر آخرت مل گئی وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ جس کے سامنے آخرت ہوگی وہ یہاں دنیا کے اندر اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی محنت کوشش کرے گا۔ پھر جس کے سامنے آخرت ہوگی وہ کسی کا حق نہیں دبائے گا، جس کے سامنے آخرت ہوگی وہ سچ بھی بولے گا، جھوٹ سے بچے گا، جس کے سامنے آخرت ہوگی وہ حقوق اللہ کو بھی پورا کرے گا، حقوق العباد کو بھی پورا کرنے کی انتھک محنت کوشش کرے گا۔ تو آخرت جو ہے مومنوں کی خاص نشانی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں والذین یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، اور اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، شرائط، ارکان، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ساری چیزوں کا خیال رکھ کے اس کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ جسے آخرت کی زندگی پر یقین اور بعد الموت کا خیال ہوگا اسے ہدایت اور طریقے نجات کی تلاش ہوگی۔ میں کیسے فلاح پا جاؤں، میں کیسے نجات پا جاؤں، میں کیسے کامیاب ہو جاؤں۔ آج کامیابی لوگ سمجھ رہے ہیں 4 پیسے ہیں تو ہم کامیاب ہوں گے، کامیابی سمجھ رہے ہیں زمینیں ہوں گی تو ہم کامیاب ہوں گے، کامیابی دنیاوی چیزوں کے اندر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ کامیابی نہیں، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، چند دن کی دنیا ہے اور یہ دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کی جو دوڑ تھی، صحابہ کرام جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، وہ آخرت تھی۔ آخرت میں ہم اعمال میں کیسے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39ویں نمبر پر ایمان لے کر آئے، ایسی محنت کی، ایسی کوشش کی، ایسی جدوجہد کی، دن دیکھا نہ رات، نیک اعمال میں دوسرے نمبر پر آ گئے۔ دوسرے نمبر پر آ کر پھر آگے گزرنے کی کوشش ہے کہ میں پہلے نمبر پر آ جاؤں، لیکن پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن کو اللہ نے سلام بھیجا تھا، وہ ابو بکر صدیق جن کو کہا گیا تھا کہ ابو بکر سے پوچھو، میرے نبی کے ابو بکر سے پوچھو اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ تو صحابہ کرام کی اس چیز میں دوڑ تھی کہ کیسے ہم قرآن زیادہ سیکھ جائیں، صحابہ کرام کی اس چیز میں دوڑ تھی کیسے ہم آخرت میں دوسرے سے بڑھ جائیں، نماز میں آگے بڑھ جائیں، صدقے میں آگے بڑھ جائیں، روزوں میں آگے بڑھ جائیں۔ صحابہ کی اس چیز میں دوڑ تھی، اللہ نے ان کو دنیا بھی دے دی، اللہ نے ان کو چین سکون راحت بھی دے دیا۔ آج پیسے کی دوڑ ہے، دنیا کی دوڑ ہے، آخرت نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے، اس وجہ سے چین سکون بھی دور ہو چکا، اور جو ہاتھ لگنے والی دنیا تھی وہ بھی آگے بھاگ رہی اور مسلمانوں کی اس کے پیچھے دوڑ ہے۔ تو صحابہ کرام کی اس چیز میں تھی۔ تو ایسے ہی آخرت کو سامنے رکھنا، اور یہ نماز ان لوگوں پر بھاری ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بچہ وہ نماز بھاری ہے مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کی خشیت دل میں بسائے پھرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں بٹھائے پھرتے ہیں، اور الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جو نون یہاں پر یقین کے معنی میں ہے، اس بات کا ان کو یقین ہے کہ انہوں نے رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے، انہوں نے لوٹ کے اللہ کے دربار میں جانا ہے، اللہ نے وہاں پوچھنا ہے بتاؤ دنیا کے اندر میرے لیے کیا کر کے لے کے آئے ہو۔ تو اگر غور کیا جائے تو آخرت سے بے فکری ہی ام الامراض ہے، کفر و شرک بھی اسی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور سارے گناہ اور معاصی بھی۔ آخرت پر یقین رکھنے والا اگر کبھی کوئی غلطی اور گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اس کی روح بے قرار ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے آئندہ سے اس گناہ سے بچنے کا عزم نہیں کر لیتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جس روز کے ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی پائے گا، اس بات کی اس دن انسان تمنا کرے گا، اس بات کی تمنا کرے گا جو اس کے اور اس روز کے درمیان دور دراز کی مسافت حائل ہوتی، دور دراز کا جو ایک فاصلہ ہو جاتا، تاکہ میں آج اپنے بد اعمال کا معائنہ ہی نہ کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم الشان سے ڈراتے ہیں، اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں کے حال پر بھی، اور اس کی مہربانی ہے کہ تم کو اس خوفناک دن کے آنے سے پہلے ڈراتا اور آگاہ کرتا ہے، تاکہ برائی کے طریقے ترک کر کے اور بھلائی کے راستے پر چل کر اپنے خداوند کا ہار کے غصے سے بچا
بچا لینا، قبل از وقت انتظام کر رکھو۔ تو اس وجہ سے موت سے پہلے موت کی تیاری، آخرت سے پہلے آخرت کی تیاری، حساب کتاب سے پہلے حساب کتاب کی مینجمنٹ، حقوق اللہ کو پورا کر کے، حقوق العباد کو پورا کر کے، حضور علیہ السلام کی زندگی پر چل کر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی عزتوں کے سہرے اپنے سروں پر سجائے گا۔